تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ماں کے پاس آ گئے، اور اس کے بعد عبد المطلب ابھی زندہ تھے، اور کفالت جو تھی وہ عبد المطلب کی تھی، اور عبد المطلب مکے کے سردار، اور عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے بالکل عین دروازے کے قریب بساط بچھائی جاتی تھی۔ عبد المطلب کے لیے جو مجلس بنتی تھی وہ بالکل عین کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب، وہاں آپ کے لیے مخملی کپڑے بچھائے جاتے، سرانے لگائے جاتے، گدے لگائے جاتے، کیونکہ سردار مکہ تو اس وقت عبد المطلب، سارے مکے پہ ان کی سرداری تھی، اور پھر سقایا اور خدمت حجاج، خدمت حجیج، یہ سارا نظام جو ہے عبد المطلب کے سپرد تھا، لہذا ان کا احترام جو ہے دو جانب سے تھا، ایک کعبۃ اللہ کی نسبت سے اور ایک مکے کی سردار ہونے کی نسبت۔ اور جب وہ مجلس بچھا دی جاتی تو کوئی بھی آدمی جب وہاں آتا تو اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ حضور اس عبد المطلب کی اس بساط پہ، اس جگہ پہ بیٹھ جائے، حتیٰ کہ عبد المطلب کے باقی بیٹے جو ہیں وہ بھی کھڑے رہتے تھے، باپ کا انتظار کرتے تھے جب تک والد آئیں وہ آ کے وہاں بیٹھیں۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 3-4 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی، آپ جب بھی تشریف لاتے تو آ کر فوراً اپنے عبد المطلب دادے کی مجلس پہ بیٹھ جائے، اور بھائی اگر روکتے بھی تو آپ ان کی توجہ نہ۔ اور عبد المطلب کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا ان ابنی ھذا لشأن، اس میرے بیٹے کے اندر کوئی اللہ نے کوئی شان رکھی ہے ایسی، اس کو منع نہ کیا کرو، اگر یہ میری مجلس پہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا لیکن میں محمد کو نہیں اٹھا سکتا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس ضمن میں آپ کو یہ ایک جہاں وہاں یعنی بی بی حلیمہ کے پاس خالص غذا ملی، خالص لسان ملی، خالص لغت ملی، اور عبد المطلب کے پاس بیٹھ کے سرداری ملی، اور سرداروں کی باتیں، بڑے بڑے سرداروں کا عبد المطلب کے دربار میں آنا، بیٹھنا، باتیں کرنا، انداز کرنا، یہ ساری باتیں جو تھیں اس کی ایک تعلیم دی جا رہی تھی۔ عبد المطلب کے مجلس میں کوئی معمولی سی مجلس نہیں تھی، اس وقت مکے کا سب سے بڑا سردار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت میں بھی تربیت لیتے رہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہوئی، ایک دن آپ کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور کو لے کر آپ کے اخوال جو ہیں بنو نجار مدینہ منورہ میں ان کے پاس جاؤں، کم سے کم میں اپنے رشتہ داروں کو بھی تو ملاؤں، اور کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی زیارت کر سکیں۔ حضور کو لے کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں، اور خدا کی شان ہے مدینہ منورہ کی بھی گلیوں میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو لوگ حیران ہوتے، جو بھی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران ہو جاتے۔ اسی سے شہرت اٹھی، اور شہرا میں کچھ یہودی لوگ آئے، کچھ راہب آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نبی ھذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور ایسی باتیں کرنے لگے کہ بی بی آمنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دے، تو بی بی صاحبہ ان کو لے کر واپسی کا انہوں نے جلدی سے سفر اختیار کیا۔ ابھی راستے میں مقام ابوا پہ تھیں کہ بی بی آمنہ فوت ہو، والد پہلے فوت ہو چکے۔ بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بی بی آمنہ کو یہاں جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں آئے، اب خدا کی شان دیکھیں کہ باپ تو پہلے فوت ہو چکے تھے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، ابھی 6-7 سال کی عمر ہے تو ماں بھی فوت ہو، اور کچھ عرصہ گزرا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔ اب آپ کی کفالت جو ہے وہ ابو طالب کے پاس چلی گئی۔ خدا کا نظام ایسا، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بدنی پہ کسی کا سایہ رہے، اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں نا کہ اللہ نے حضور کو بغیر بے سایہ پیدا کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا سایہ بھی نہیں تھا، یہ معنی نہیں، معنی یہ ہے کہ جیسے باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے، ماں کا ایک سایہ ہوتا ہے، دادے کا ایک سایہ ہوتا ہے، کفالت کرنے والوں کا ایک سایہ ہوتا ہے، اللہ نے ان سب چیزوں سے حضور کو مستثنیٰ کر دیا۔ اللہ نے فرما دیا میرا بدنی ہم آپ کی خود حفاظت کریں۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاچے کی امداد کے لیے، بعض روایات میں ہے کہ زمزم کی کھدائی میں، اور ایک روایت میں ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب قریش کر رہے تھے تو حضور پتھر اٹھا رہے تھے، تو آپ کے چچا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کندھوں پہ پتھر رکھتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، تو آپ چادر مبارک نکال لیں اور کندھے پہ رکھ دیں تاکہ آپ کو پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو۔
تو ابھی حضور پاک نے چادر مبارک کھولی فوراً آپ بے ہوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی. اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو آواز آئی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بغیر کپڑوں کا نہیں رکھ سکتے. تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا اوریاں ہو سکتی ہے لیکن میرا بدنی محمد مصطفیٰ اوریاں نہیں ہو سکتا. یہ اوریانی تو شرف کے خلاف چیز ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی کی شان تو ایسی نہیں اور دنیا چاہے کچھ. اب ابو طالب کی کفالت کا زمانہ آیا تو حضور پاک نے دیکھا کہ میرے چاچے کے لیے بھی غربت کا بڑا دور ہے. سردار تو ہیں لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکیں. اس لیے بچے جو تھے ان کے وہ بھی روٹی پر لڑتے تھے. لیکن ایک محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھگڑا نہیں کیا. اور پھر تاریخ آتی ہے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ابی طالب کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا سفرے پر، جب مائدہ پر، جب دسترخوان پر میرا پیارا بیٹا محمد تشریف لے آتے تو اس تھوڑی سی روٹی میں اتنی برکت ہو جاتی کہ ہم سب پیٹ بھر کے کھا لیتے. اور جس دن حضور نہ آتے تو کسی کو پوری بھی نہ ہوتی. تو ابو طالب نے یہ اہتمام کر دیا. اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ حضور کے بغیر تو روٹی کھانی جب تک کہ محمد رسول اللہ تشریف نہ لے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی کوئی کام کروں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کام نہ کریں. حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں اور اللہ نے مجھے الحمدللہ جوان بنایا ہے تو میں کیوں نہ کام کروں. تو حضور نے بکریاں چرانی اللہ قرارید، کچھ پیسے مقرر ہو گئے. حضور بھی بکریاں لے کے تشریف لے جاتے باہر، ان کو چراتے، مزدوری کرتے. دراصل یہ بکریاں چرانا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تربیت کا ایک حصہ تھا اور ہر نبی نے بکریاں چرائی. یعنی یہ صفت صرف ہمارے آقا کی نہیں تھی بلکہ اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائی. علماء نے لکھا اس میں حکمت تھی کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ شرارتی جانور جو ہے بکری. ایک منٹ میں پہاڑ پہ چڑھ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی. تو چرانے والے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. وہ لا رہا ہے، اچھا باقی جانور ہیں ایک دفعہ آپ بھانک دیں گے بس چل پڑیں گے، لیکن یہ ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے. اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ آتا ہے نا کہ ایک بکری کے پیچھے بھاگتے 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 جب غصے میں آئے تو اسے بیت مارا. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرے بندے بھی تو میری فرمان سے بھاگتے رہتے ہیں لیکن میں نے تو ان کو معاف کر دیتا ہوں، تو میں ایک بکری کو بھی معاف نہ کر سکتا. دیکھو میرے بندے بھی تو روزانہ میرے حکم سے کہاں بھاگتے ہیں. میں ادھر کہتا ہوں ادھر جاتے ہیں، میں مسجد کا کہتا ہوں ادھر چلے جاتے ہیں، میں قرآن کا کہتا ہوں وہ بائبل کی طرف جاتے ہیں، میں نماز کا کہتا ہوں تو وہ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی میں نے ان کو کبھی ایسا تو نہیں مارا، کیونکہ اگر اللہ ہمارے جرم پہ ہمیں مارنے پہ آ جائے تو پھر تو ہم زمین پہ چل ہی نہیں سکتے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم بندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیں تو پھر اس زمین پہ کوئی چیز آپ کو چلتی ہوئی نظر نہ آئے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لاکھوں گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی ایک آدھے پہ تھوڑی بہت تنبیہ ہو جاتی ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے.